اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ اس تختی میں 29 حروف کو 17 مخارج میں اور 17 مخارج کو 5 محل میں ہم کیسے سیکھیں گے، کیسے جانیں گے، کیسے پہچانیں گے۔ تو پہلی بات جو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں بتاؤں گا وہ یہ کہ اس تختی میں 5 محل کون کون سے ہیں۔ پہلا محل، ہم حل کی طرف سے شروع کرتے ہیں۔ پہلا محل حلق ہے۔ دوسرا محل وسط دہن ہے، وسط دہن۔ تیسرا محل جوف دہن ہے۔ چوتھا محل شفوہ یعنی دونوں ہونٹ ہیں۔ پانچواں محل خیشوم ہے۔ یاد رکھو، بہت اہم بات ہے۔ کل اس تختی میں 5 محل ہیں۔ پہلا محل حلق، حلق تو سارے جانتے ہیں۔ دوسرا محل وسط دہن یعنی منہ کا اندر کا خلا، خالی حصہ۔ تیسرا محل جوف دہن ہے۔ وسط دہن اور جوف دہن میں فرق ہے۔ اس طریقے سے تو وسط دہن بھی منہ کے اندر کے درمیانی فضا کو کہتے ہیں، اس میں زبان وغیرہ یہ داخل نہیں ہے، نہ دانت داخل ہے۔ جوف دہن میں زبان بھی داخل ہے، لہات بھی داخل ہے۔ ہونٹوں یعنی حلق کے بعد سے لے کر ہونٹوں کے ختم تک، ان ہونٹوں کو جب اب ملائیں گے، ہونٹوں کو ملانے کے بعد سے جو مخارج شروع ہوتے ہیں حلق کے ختم تک، اس کو جوف دہن کہتے ہیں۔ 2 باتیں ہو گئی، حلق، وسط دہن، جوف دہن، اور چوتھا محل شفوہ یعنی دونوں ہونٹ۔ پانچواں محل خیشوم ہے۔ اب پہلے محل حلق میں سبق شروع ہے۔ پہلے محل حلق میں کتنے مخارج ہیں یاد کرنے کا بہت بہترین طریقہ ہے۔ کسی نے یاد کیا پھر زندگی بھر انشاءاللہ میرا دعا گو رہے گا۔ پہلا محل حلق میں کل کتنے مخارج ہیں؟ 3۔ اقصائے حلق، وسط حلق، ادنائے حلق۔ اقصائے حلق، وسط حلق، ادنائے حلق۔ اقصائے حلق میں کتنے حروف ہیں؟ 2، حمزہ ہا۔ وسط حلق میں کتنے حروف ہیں؟ 2، عین ہا۔ ادنائے حلق میں کتنے حروف ہیں؟ 2، غین خا۔ 2 باتیں۔ آخری بات، پہلا محل حلق، اس میں 3 مخارج، ان مخارج میں ہر مخرج میں 2 حروف۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا پہلا مخرج، پہلے محل میں پہلا مخرج اقصائے حلق یعنی حلق کا وہ پچھلا والا حصہ جو سینے کی طرف والا ہے،
جہاں سے آپ سانس بند کرتے ہیں وہاں سے وہ مخرج شروع ہوتا ہے۔ اس محل میں دو حرف ہیں، ایک کا نام ہے حمزہ، ایک کا نام ہے ہا۔ اب حمزہ اور ہا کی ادا بے اعتبار مخرج کیسا ہے؟ حمزہ اور ہا کی ادا بے اعتبار مخرج کیسی ہے؟ حمزہ کی ادا بے اعتبار مخرج، ان مخرج میں ہم حمزے کو ایسے ادا کریں گے: حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، آ ای او، ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ یہاں ایک بہت اہم بات ہے کہ جب ہم حروف کو حرکات دیتے ہیں، حرکت کی جمع ہے۔ حرکت کہتے ہیں کسی چیز میں حرکت پیدا ہونا، جنبش پیدا ہونا۔ یہاں حرکات کا مطلب ہے، اب الف ہے یا حمزہ ہے یا ہا ہے، یہ اپنے جگہ پر ایک شکل ہے، یہ کسی طرح بھی نہیں پڑھا جاتا، بلکہ اس کا نام صرف ہے حمزہ یا اس کا نام ہے ہا۔ اب اس سے کوئی حرف نہیں بنتا جب تک وہ حرکت میں نہ آئے۔ حرکت میں آنے کے لیے 3 حرکات استعمال ہوتے ہیں: زبر، زیر، پیش۔ اب جو بہت اہم بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اور اکثر لوگ اس میں جو بہت غلطیاں کرتے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ حرکات 2 قسم کے ہوتے ہیں: حرکات معلوم، حرکات مجہول۔ حرکات معلوم عربی حرکات کو کہتے ہیں، حرکات مجہول غیر عربی حرکات کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم جو ہمارے عام بھائیوں نے یاد کیا ہے، سیکھا ہے، لیکن غلط ہے، وہ کیوں غلط ہے؟ غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ حرکات مجہول پڑھتے ہیں۔ حرکات جب مجہول ہوتے ہیں تو حروف غلط ہو جاتے ہیں، کیونکہ پشتو، اردو یعنی غیر عربی جتنی بھی زبانیں ہیں ان کے حرکات مجہول ہوتے ہیں، وہ عربی کے طرز پر نہیں ہوا کرتا، تو ان کے مجہول، ان کے غلط ہونے کی وجہ سے قرآن کریم کا تلفظ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ تو اب میں آ ای او میں آپ کو معلوم اور مجہول حرکات کا فرق بتاؤں گا۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، یہ معلوم حرکات ہیں۔ اب اس کو مجہول بناؤ: حمزہ زبر اے، حمزہ زیر اے، حمزہ پیش او، اے او، یہ مجہول حرکات ہیں۔ یہ قرآن کریم میں جہاں بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کا وہ حرف غلط بن جاتا ہے مجہول حرکات پڑھنے کی وجہ سے۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، یہ معلوم حرکات ہے، یہ صحیح ہے۔ مجہول حرکات کی صورت میں ہا زبر ہے، ہا زیر ہے، ہا پیش ہو، ہے ہو، یہ مجہول حرکات ہے، ان کی وجہ سے ہا ہے ہو یہ غلط ہو جاتا ہے، اور یہ ادا، یہ اس طرح پڑھنا یہ غلط ہے۔ مزید 2 مخارج ہیں، وہ کل کے سبق میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔